اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قال، تو وقت کے نبی نے فرمایا، لہم انہیں، کنہیں؟ الملاؤ، یعنی سرداروں کو، جن سرداروں نے آ کے نبی سے یہ درخواست کی تھی کہ ہمارے اندر سے کوئی ہمارا حکمران بنا دیں، اور جو سپہ سالار بھی ہو اور اس کی سپہ سالاری میں اس کی قیادت میں ہم اپنے دشمن کے خلاف جنگ لڑیں اور اس سے اپنی سرزمین حاصل کریں۔ تو ان کو اپنا وقت کے نبی نے کہا، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تم پر ملک یعنی حکمران مقرر کر دیا ہے۔ اللہ نے، یعنی وقت کا نبی ہے، اللہ کی طرف نسبت کر رہا ہے اور طالوت کا نام لے رہا ہے۔ اب اندازہ کریں، اب ان سرداروں کا حال دیکھیں آپ، یہ مفاد پرست، یہ خود غرض اور عہدہ پرست، اور صرف اپنی ذات کو اونچا بنانے والے، ان کا حال دیکھیں۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں، نبی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی جب کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مقرر کیا ہے، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا ان یکون لہ الملک علینا، ان کو ہم پر سرداری کیسے ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم زیادہ حقدار ہیں اس کے کہ ہم حکمران بنیں اور قیادت کریں، ہمارا یہ حق ہے کیونکہ ہم سردار ہیں۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، وہ تو غریب آدمی ہے، اس کے پاس تو مال کی وسعت بھی نہیں ہے، اور ہم سے مال میں بھی نہیں بڑا ہوا، سرداری بھی ہمارے پاس ہے، مستقل طور پر لوگ ہمیں سردار مانتے چلے آ رہے ہیں، اور ہماری سرداری میں وہ مطمئن بھی ہیں، ہمارے تابع بھی ہیں، اور ہم سے ہماری اطاعت بھی کرتے ہیں۔ تو ایک ایسا آدمی جس کو کوئی جان پہچان نہیں ہے، نہ مال کے اندر نہ کسی سرداری میں اس کا نام، ان کو آپ اپنے ہم پہ حکمران بنا رہے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ اندازہ کر لیجئے آپ کہ یہ سردار کتنے بے باک ہوتے ہیں، اور اپنے مفاد کے لیے کتنا ان کی زبان کتنی لمبی ہوتی ہے۔ یہ نبی کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جن کے ساتھ ان کا عہد ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کی اطاعت ہم پر واجب ہے، کیونکہ آپ اللہ کی طرف سے پیغام بر ہیں، اور جو حکم آپ دیتے ہیں وہ اللہ کی منشا کے مطابق ہوتا ہے۔ اس سب کے باوجود یعنی قرآن مجید آپ کو ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے؟ تو اسی سے اپنے سرداروں کو قیاس کر لیں، اسی پر ہمارے جو ہم اپنے وطن میں، یعنی کیونکہ قرآن مجید ہمارے لیے بھی رہنمائی ہے کہ ایک عام آدمی کی قیادت کو کوئی بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ صرف حکمران کلاس ہے، ایلیٹ کلاس، اس کے اندر سے کوئی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن باہر سے کوئی آ جائے تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اب ان کے نزدیک کیا ہے، یہ دیکھیں، اسلام میں اس کا ایک یعنی ٹاپک یہ ہو سکتا ہے، اسلام میں قیادت کے اوصاف، کہ آپ نے اگر قیادت منتخب کرنی ہے، یہ عوام کے لیے ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم ہی ووٹ دے کے منتخب کرتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہم نہیں کرتے، ہم پر تو یہ ایلیٹ کلاس مسلط ہے، اور ہمارے پاس چوائس ہی کوئی نہیں ہے، اے کو دینا ہے یا بی کو دینا ہے یا سی کو دینا ہے، وہ سب کے سب اپر کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، اور اگر ووٹر بیچارے جو جن کا کوئی نہیں ہے، یعنی یہی ان کے اوپر مسلط ہیں تھانے اور کچہری کے ساتھ، تو اگر وہ خلاف ووٹ دے بھی دیں تو ان کا جینا دشوار ہو جاتا ہے، اور عزت کے ساتھ رہنا دشوار ہو جاتا ہے، تو تانے دے مار دیتے ہیں، ورنہ اور بھی انتظام کرتے ہیں، ان کے پاس بڑے انتظامات ہوتے ہیں، انہوں نے ڈرا کے رکھا ہوا ہوتا ہے، خوف زدہ کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے، مقدمے بنوا دیتے ہیں، چوگا بنوا دیتے ہیں، اور ایف آئی آر درج ہوگی، کسی تھانے بلوا کے وہاں پہ چترول کروا دی، بڑے طریقے ہیں ان کے پاس، یہ جو ہماری اپر کلاس ہے نا، کہ جنہوں نے عوام کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے اور اپنے تابع بنایا ہوا ہے، تو یہ عوام آزاد نہیں ہے، آزاد ہوتے ہوتے وقت لگے گا۔ آزاد وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی مرضی سے جینے کا عہد کر لے اور راستے کی رکاوٹوں کی پرواہ نہ کرے۔ تو یہاں یہ سردار ہیں کہ جنہوں نے اپنے نیچے والے لوگوں کو اپنے تابع رکھا ہوا ہے، وہ وقت کے نبی سے کہتے ہیں کہ جی ہم زیادہ مستحق ہیں سرداری کے، اور یہ آدمی نہ اس کو مال میں کشائش حاصل ہے، نہ یہ سردار ہے، تو یہ کیسے سردار ہو سکتا ہے؟ اب نبی کی نظر جو ہے نا، وہ اور بصیرت وہ بہت دور تک دیکھتی ہے، وہ دیکھتی یہ ہے کہ کون کس میں انتظامی صلاحیت ہے، کس کے اندر اخلاص ہے، کون جان وارنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کون اصولوں کے ساتھ کمیٹڈ ہے، اور کون قومی مفادات کا زیادہ خیال کرنے والا ہے،
اور کون اپنی ذاتی اغراض کے بندے ہیں اور جو ہی کوئی مشکل پڑی تو یہ غائب ہو گئے, جی پھٹ گئے میدان سے, انہوں نے نظر ہی نہیں آنا. تو نبی دیکھ رہے ہیں اور نبی پھر فرما رہے ہیں دیکھیں قیادت کا کیا معیار مقرر کیا ہے. پہلی بات تو یہ کہی کہ قالا, وقت کے نبی نے کہا ان اللہ اصطفیٰ علیکم, بھئی اللہ نے اس کو چن لیا ہے آپ میں سے, آپ پر, آپ سارے موجود ہیں, اللہ کے علم میں ہیں, اس کے باوجود اسے چنا ہے. کیوں چنا ہے؟ اس لیے وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ, ہاں جی اس کا علم بھی بڑا ہوا ہے, اس کی جسمانی صلاحیتیں بھی, ہاں جی تم سب سے فائق ہیں, تم سب پر وہ فائق ہے جسمانی صلاحیتوں کے اعتبار سے. پرانے زمانے میں جنگیں ہوتی تھی, میدان جنگ میں بعض اوقات تو یہ ہوتا تھا وہ بادشاہ کہتا تھا کہ بھی ساری مخلوق کو کیوں مروانا ہے, آ جاؤ تم اور ہم آپس میں مقابلہ کر لیتے ہیں اور اپنا جو جیت جائے گا وہ حکمرانی سنبھال لے گا. چنانچہ ایسا بھی ہوا, یعنی کہ بادشاہ جو ہیں وہ آپس میں لڑے, جس بادشاہ کو نے قتل کر دیا اور اس پہ فتح پا لی اس کا ملک ہو گیا. تو جسمانی صلاحیت تب بڑی میٹر کرتی تھی. اور پھر جسمانی صلاحیت ہی صرف اکیلی نہیں ہوتی, اس کے اندر دماغ کی صلاحیت بھی ہوتی ہے. دماغ بڑا مضبوط ہونا چاہیے, ایسے ہی دیکھ کے آپ ڈھیری نہ ہو جائیں, تعداد کو دیکھ کر متاثر نہ ہو جائیں, آپ کے ہاتھ پیر نہ پھول جائیں, یعنی آپ کو بڑا یعنی ٹھنڈے مزاج کا, متحمل مزاج, دور تک دیکھنے والا اور خطرات میں کود جانے کی صلاحیت اور بازی کو پلٹ دینے کی صلاحیت, یعنی یہ آپ کا دماغ جتنا مضبوط ہوگا نا اور اعصاب جتنے مضبوط ہوں گے اتنا ہی آپ کی کارکردگی بہتر ہوگی. تو جسمانی صلاحیت سے مراد یہ ساری خوبیاں ہیں, قیادت کی خوبیاں. ایک سردار ہے اس کو قیادت کرنی نہیں آتی, یعنی لوگ اس کے گرد جمع ہی نہیں ہوتے. یعنی ایک سردار ہے جو ایک آواز دیتا ہے سارے پروانہ وار اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں, اور اس کی پکار پہ لبیک کہتے ہیں اور ٹلتے نہیں ہیں اس وقت تک جب تک کہ اس مقصد کو حاصل نہیں کر لیتے جس مقصد کے لیے اس نے انہیں مقرر کیا اور کھڑا کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے یہ فرمایا کہ علم اور جسم, یعنی جسمانی صلاحیتیں بھی اور علم کے اعتبار سے بھی. علم تو قوت ہے نا, علم بجائے خود ایک طاقت ہے, اور علم میں آگے ہونا تو یہ تو ساری چیزوں میں پھر آگے کر دیتی ہے. جو قوم علم میں آگے ہوتی ہے تو وہ ساری چیزوں میں آگے ہو جاتی ہے. تو ان دو صلاحیتوں کا ذکر یہاں پہ کیا ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء, ہاں جی اللہ بھائی یہ سرداروں تمہاری خواہشات کا پابند نہیں ہے, نہ تمہارے مقاصد سے جو پست تم نے اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں مفاد پرستی اور خود غرضی پر مبنی, ان سے اللہ کو کوئی غرض ہے. ہاں جی اللہ تو ساری قوم کو سربلند کرنا چاہتا ہے, تو اللہ کے ہاں پھر کون آگے آئے گا جو صلاحیتوں میں سب سے بڑا ہوا ہوگا. تو اس لیے فرمایا کہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ایویں کبھی جس کے اوپر ہاتھ آ گیا, نہیں, بلکہ اللہ کے ہاں اللہ کی چاہت کا کوئی معیار ہے. ہاں جی ہے. کیا ہے کہ جو صلاحیت میں بڑا ہوا ہے. کہاں بیان ہوا؟ یہی پہلے بیان ہوا, زیادہ وہ بسطاً فی العلم والجسم, علم اور جسمانی صلاحیتوں میں وہ بڑا ہوا ہے. واللہ واسع علیم, اللہ خود بھی بڑا وسیع ہے, اس کا علم بھی بڑا وسیع ہے. لہٰذا اس کے ہاں یہ سارے سردار یعنی دنیاوی اعتبار سے جتنے بھی طاقتور ہوں گے, لیکن اللہ کے ہاں وہی قابل ترجیح ہے جس کے اندر صلاحیت ہے, لیاقت ہے, قابلیت ہے اور مضبوط اعصاب کا آدمی ہے اور بہترین صلاحیتیں رکھتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.